ہر ایک نے یہ تو کہا کہ جی یہ عشق عمران، کلپ بھی چل گئی، ننگی پیٹھ پہ یوں کوڑا برستا ہے، تو کیا وہ عشق بھٹو نہیں تھا؟ جناب شہباز شریف صاحب نے مبارک دی ہے اور ایک اچھا جسچر دیا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ اچھا جی میں پوچھ کے بتاؤں، تو پوچھ کے بتانے کا مطلب یہ لوگوں نے ہر ایک نے ہنسی، ایک مذاق بنا ہوا ہے وہ جی مالکوں سے پوچھ کے بتائیں گے، تو انہوں نے تو اجازت انہی سے لی ہے نا۔ ہم سیاست کے نام پر کامیڈی شوز کر رہے ہیں۔ آپ کا جو نیکسٹ ڈور نیبر ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ اٹک تک میرا ہے، تو ہم نے تو آپ کو اٹک تک کا وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے، تو سر ادھر تو کوئی اور حصہ مانگنے آ رہا ہے تو اس کا کیا کریں؟ آپ کو دنیا کا ایک طاقتور ترین صدر، جہاں پہ کہ اردوان بیٹھے ہوئے ہیں، امیر قطر بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتا ہے کہ بھائی آپ بتائیں وہ جو آپ مجھے کہہ رہے تھے، تو آپ کو یہ گواہی مل رہی ہے بھائی ایک امریکی صدر کے ہاتھوں، آپ کو خود ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم نصرت صاحب، بیفور وی اسٹارٹ میں پچھلے پروگرام کا ریفرنس دینا چاہتی ہوں جس میں آپ نے اسپیشلی کہا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب از اے یوتھ آئیکن، بٹ سر اب یہ اسپیچ تو وہ اب ہو گئی ہے، ڈو یو اسٹل بلیو کہ وہ یوتھ آئیکن کے ہی طور پر آگے چلیں گے یا یہ کچھ الٹا ہو گیا ہے؟ میں بھی آئیکن کا لفظ میرا خیال ہے میں نے استعمال نہیں کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ نمائندگی کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں بہت عرصے سے یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ پاکستان کی تباہی کا سبب میری نسل کے لوگ ہیں، کہ ان میں جرت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی، دیانتدار نہیں تھے، لفافے لیتے تھے میرے جیسے صحافی، اس لیے اس قوم کا بیڑا غرق ہو گیا، سسٹم کے خلاف بول نہیں سکے، اسٹینڈ اپ۔ تو اس حوالے سے میں نے اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر چیزوں کو کانٹیکسٹ سے الگ کر کے نہ کیا کریں، جو آج کل یہ جو کلپ کا جو دور بن گیا ہے نا، تو میں نے کہا تھا کہ بھائی اگر میری نسل جو ہے وہ بزدل تھی، وہ ملک کی ترقی کے لیے کچھ اپنا رول ادا نہ کر پائی، جس کی سوچ غلامانہ تھی، جو بک جاتی تھی، بکاؤ مال تھی، تو اس نسل کی بجائے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں یوتھ بلج ہے، 60% لوگ جو ہیں وہ ینگ ہیں، 18 سے 35 کی بریکٹ میں ہیں، 40% غالباً، اور باقی 60 ہیں، تو ان کے پاس نمائندگی ہونی چاہیے، they should run the affairs of the country۔ تو میں نے کہا تھا کہ اس تناظر میں اگر آپ سوچیں تو سہیل آفریدی کا انتخاب جو ہے وہ خوش آئند ہے، ہمیں کھلے دل سے اس کو جو ہے اس کو ویلکم کہنا چاہیے، خاص طور پر اس وجہ سے بھی ویلکم کرنا چاہیے کہ وہ خیبر پختونخوا کی تاریخ کے نوجوان ترین وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ اس سے بھی زیادہ ایک اور وجہ جس کی وجہ سے ان کو نہایت کھلے دل سے خوش آمدید ود این اوپن مائنڈ کہنا چاہیے کہ ہمارے جو قبائلی علاقے کہلاتے تھے نام نہاد، جن کو پاکستان کی مین اسٹریم سے الگ رکھا گیا تھا، تو وہاں سے آئے ہیں، تو آل دا مور ریزن کہ وہ دو کوالٹیز وہ پوری کرتے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ وہ نوجوان طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں جو میرے جیسے بکاؤ لوگوں کے مقابلے میں حق و صداقت اس ملک میں متعارف کروائیں گے، تو وائی ناٹ گیو ہم اے چانس۔ اور سیکنڈ یہ کہ بھائی وہ علاقے جن کو ہم نے قبائلی ٹھہرا کر مین اسٹریم سے جدا رکھا ہوا تھا اور پھر وہ ضم ہوئے باجوہ صاحب کے زمانے میں، تو اگر اب وہاں سے آئے ہیں تو وائی ناٹ۔ دوسری بات، ہر ایک نے یہ تو کہا کہ جی یہ عشق عمران، کلپ بھی چل گئی، تو اب مصیبت ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب سیاست ڈسکس ہوتی ہے تو وہ وایا ویژولز اور 1-1.5 سیکنڈ کی جو کلپس ہیں یا کوئی کلپس ہیں ان پہ چلتی، جو ایسی بات کوئی جو لوگ پک کر لیں اور وہ وائرل ہو جائے۔ تو اسی ملک میں ایک لیڈر ہوتا تھا، اس کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو، اس کے کچھ حامیوں کو برسر عام کوڑے لگا جاتے تھے، تو ایک کوڑا لگتا تھا تو اس کے جواب میں وہ نعرہ لگاتا تھا جی اے بھٹو، تو کیا یہ نعرہ ہے، کیا یہ عشق بھٹو نہیں تھا؟ تو ان کو تو کوڑے بھی نہیں پڑ رہے نا، انہوں نے تو اسمبلی میں کھڑے ہیں سر، اسمبلی میں کھڑے ہو کے الیکشن کے بعد تقریر کی ہے،
تو کیا ہو گیا؟ اگر آپ اس بات کو گناہ سمجھتی ہیں کہ جی عشق عمران کہنا، تو کیا وہ عشق بھٹو نہیں تھا؟ تو سو یو تھنک اٹس سیم، مطلب تب ہو رہا تھا تو اب بھی تو ہو رہا ہے. بھائی میں سیم تو نہیں بول ٹور یعنی کوڑے پڑ رہے تھے بھائی. ایک بندہ ٹکٹکی سے بندھا ہوا ہے، اس کی ننگی پیٹھ پہ یوں کوڑا برستا ہے اور وہ کہتا ہے جی بھٹو. تو مقصد یہ کہ کیا ہو گیا بھائی؟ ایک عشق عمران کو لے کر بس یہ کہ آپ تھیوری نکال رہے ہیں. مجھے تو اپنے انتخاب کے فوراً بعد موصوف نے جو اپنی تقریر کا آغاز کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ میں پہلے پاکستانی ہوں، پھر پختون ہوں اور پھر قبائلی ہوں. میں انتہائی اوپن مائنڈ سے ان کے اس فقرے کو سنجیدگی سے لوں گا. یہ پہلے عشق عمران کی چسکا فروشی میں مصروف ہونے کی بجائے یہ ان کا ایک امپورٹنٹ جو فکرہ تھا، پاکستانی پہلے، پھر پختون، پھر قبائلی. اور یعنی سیدھی سی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے لیے پاکستان کا مفاد سب سے پہلے ہے. سو گیو ہم اے چانس، لیٹ ہم پروو ہم. میں اس کو ان کو پری جج کیوں کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. صرف اس لیے میں واقعتاً میں تحریک انصاف کا نقاد رہا ہوں، آج بھی ان کی سیاست کے بارے میں مجھے ہزاروں تحفظات ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف اس جانب بڑھ رہی ہے جہاں پر جو میرے ان کے بارے میں شروع سے تحفظات ہیں شاید مجھے ان سے رجوع کرنا پڑے. ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ تعصب تو اختیار نہیں کر سکتا کہ چونکہ جی ایک صاحب تحریک انصاف کی نمائندگی پر علی امین گنڈا پور کو ریپلیس کر کے اور پھر منتخب ہوئے ہیں نا، ٹینک پہ چڑھ کے تو نہیں ہے بھائی. پراپر ایک پروسیس کے تھرو ایک الیکٹرل پروسیس ہے. اگر اس الیکٹرل پروسیس کے تحت مراد علی شاہ کی چیف منسٹری کا آپ کو قابل قبول ہے، میر سرفراز بگٹی کی قابل قبول ہے، محترمہ مریم نواز صاحبہ کی قابل قبول ہے، تو وائی ناٹ سہیل آفریدی. اور اس حقیقت کا ادراک جو ہے، وہ احساس یا اکنالجمنٹ، وہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے مبارک دی ہے اور ایک اچھا جسچر دیا ہے کہ بزرگ بھی ہیں وہ ان کے، اور وفاقی یعنی کہ وہ کی حکومت کے سربراہ ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ ایسے وزیر اعلیٰ ہیں کہ انہیں ٹرمپ کہتا ہے کہ آپ میری جگہ تقریر کریں، اور وہ کر لیتے ہیں اور پھر خوب تعریفیں ہوتی ہیں. نہیں تو اگر وہ نہ کرتے تو کہتا چلو جا لگا جا. کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک ہمارے یہاں یہ کہ ایک پھکڑ پن کا، مسخرہ پن کا اس ملک میں خاتمہ ہی نہیں ہو کے دے رہا. سب مزید بڑھ رہا ہے، بلکہ کہ آپ کو دنیا کا ایک طاقتور ترین صدر، جہاں پہ کہ اردوان بیٹھے ہوئے ہیں، امیر قطر بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انڈونیشیا کا صدر بیٹھا ہوا ہے، برطانیہ جو کہ جس کا غلام رہا ہے امریکہ وہ ہے، بلکہ برطانیہ کے وزیر اعظم کو وہ بلا کے وہ کہتا ہے آر یو دیر، وہ جب آتا ہے تو کہتا ہے تھینک یو فار میکنگ اٹ ان 20 منٹ نوٹس. اس کو وہ بلکہ کہتا ہے برطانیہ وہ جس کی امپائر پہ کبھی کہتے ہیں کہ جی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، sun never sets on the British Empire. تو اس کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تھینک یو، اچھا تم 20 منٹ میں آ گئے ہو یار، ٹھیک ہے، بڑی مہربانی. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ بتائیں وہ جو آپ مجھے کہہ رہے تھے، تو یہ کہتے کہ وہ نہیں لگا جاؤ واپس نکالنے میں خدا کے لیے دو ملکوں کے تعلقات میں اس طرح نہیں ہوتا. اور اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ وہ اس تقریر کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ جی آئی ہیو نتھنگ ٹو سے، ٹھیک ہے، اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی. دا ڈے آفٹر اگین وہ اس تقریر کا حوالہ دیتا ہے وائٹ ہاؤس پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کر، اور دوبارہ یہ بات دہراتا ہے ایک مرتبہ پھر، which perhaps is now was 51st time، یعنی 51 مرتبہ، کہ جی پاکستان نے بھارت کے مئی میں جو جنگ ہوئی تھی 7 طیارے گرائے تھے. تو آپ کو یہ گواہی مل رہی ہے بھائی ایک امریکی صدر کے ہاتھوں. آپ کو خود ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم نے جہاز گرائے تھے.
آپ کو ایک غیر ملک کا سربراہ کہہ رہا ہے جس کے پاس پوری دنیا پہ نگاہ رکھنے کی ہر طرح کی کا آلات اور سیٹلائٹ وغیرہ موجود ہیں، تو لیٹ ہم، تو کیا اس میں برائی ہے؟ اینی وے ٹو کمنگ بیک ٹو سہیل آفریدی، تو ہم یہی ان سے توقع باندھیں گے. میرا اپنا یہ خیال ہے، میرا ذاتی رائے ہے، انہوں نے جب ان کو مبارکباد کا فون دیا تو اس پہ بھی ایک چسکا فروشی ہوئی ہے نا، کہ سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ اچھا جی میں پوچھ کے بتاؤں گا. تو پوچھ کے بتانے کا مطلب یہ لوگوں نے ہر ایک نے ہنسی، ایک مذاق بنا ہوا ہے، وہ جی مالکوں سے پوچھ کے بتائیں گے. ارے بھائی اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. کب تک ہم ایک مسخرہ بن میں رہیں گے؟ اڈیالہ جیل از ناٹ دی جورسڈکشن آف پرائم منسٹر آف پاکستان. اڈیالہ جیل کی جورسڈکشن وہ پنجاب حکومت کے پاس ہے. سو اف سمن وانٹس ٹو گو ٹو اڈیالہ جیل تو ٹیکنیکلی ہی ہیز ٹو اپروچ ٹو پنجاب. اور اسی لیے سہیل آفریدی صاحب نے باقاعدہ تحریری طور پر جو ہے چیف سیکرٹری پنجاب سے رجوع کیا ہے. تو انہوں نے تو اجازت انہی سے لی ہے نا. سر پراپر پروسیجر تو یہ ہے نا کہ پنجاب حکومت سے آپ بات کریں. ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ جی پنجاب حکومت سے بات کروں گا، جی میں بات کرتا ہوں. تو آئیڈیا یہ تھا، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو اصل میں مسخرہ پن. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس مسخرہ پن میں اگر کامیڈی شو کرتے رہنا ہے سیاست کے نام پر تو کرتے رہیں. تو فی الحال تو وہی کر رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں نا. تو اسی لیے اس حالت میں پہنچے ہیں آج. پاکستان اگر آج اس حالت میں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سیاست کے نام پر کامیڈی شوز کر رہے ہیں، سیاست نہیں کر رہے ہیں. ہماری توجہ ہی اور ہے، ہماری ترجیحات ہی اور، پرائرٹیز اور ہیں سر. تو میں بہرحال بات یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے بہت اچھا جسچر دیا، ویل ڈن، اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو کہ جی آپ انہیں مبارک دی. میرا خیال ہے ساتھ ہی وزیر اعظم کو ان کو دعوت دینی چاہیے تھی کہ سر آپ اڈیالہ جیل تو ضرور جائیں، میں کوشش کروں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ چارج اپنا پورا لینے سے پہلے اور اڈیالہ جانے سے پہلے ہماری قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہونا چاہیے، آپ اس میں شریک ہوں، اور وہاں پر انہیں پاکستان اور افغانستان کی تازہ ترین جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بریفنگ دی جاتی، اور اس کے بعد انہیں اطلاع یہ دی جاتی کہ صاحب آپ کا تعلق تو خیبر سے ہے، آپ تو نیکسٹ ڈور نیبر ہیں، آپ کا جو نیکسٹ ڈور نیبر ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ اٹک تک میرا ہے، تو ہم نے تو آپ کو اٹک تک کا وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے، تو سر ادھر تو کوئی اور حصہ مانگنے آ رہا ہے تو اس کا کیا کریں؟ اس کا کیا کرنا ہے؟ آپ ان کو یہ بتاتے کہ سر یہ ذرا بات سمجھائیے کہ جی ادھر تو یہ فضا چل رہی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک صاحب ایک کالعدم جماعت کے ہیں جن کے بارے میں یہ تھا کہ شاید انہیں مار دیا گیا ہے، انہوں نے کل ایک اپنی ویڈیو ریلیز کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں نہیں بلکہ خیبر میں موجود ہے، اور خیبر یاد رہے کہ وہی علاقہ ہے جہاں سے سہیل آفریدی صاحب تشریف لائے ہیں. تو اگر اتنا ہائی اسکیل یہ ٹیررسٹ جو ہے وہ آپ کے علاقے میں موجود ہے تو چیف منسٹر صاحب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا کیا کرنا ہے؟ yes. اگرچہ میں ذاتی طور پر یہ بات ماننے سے انکار کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی دانش میں خیبر پختونخوا خیبر ایجنسی میں کھڑے ہو کر، تو خیبر ڈسٹرکٹ ہے، وہ جو پہاڑوں کے دامن میں کھڑے ہو کر جو انہوں نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور جیسے ان کے منہ سے تھوڑا سا وہ سردی والا دھواں نکل رہا ہے. ابھی میرا خیال ہے کہ ڈسٹرکٹ خیبر میں ابھی لنڈی کوتل میں یا باڑہ میں اتنی سردی نہیں پڑ رہی کہ اس میں اتنی موٹی آپ کو جیکٹ پہن کے خطاب کرنا پڑے اور یہ وہ. تاہم ان کا دعویٰ ہے کہ وہ خیبر میں ہے، تو نئے وزیر اعلیٰ کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ یار یہ اتنا مطلوب شخص جس کا دعویٰ یہ ہوا ہے کہ اسے مارنے کی کوشش ہوئی ہے مبینہ طور پر پاکستان کی جانب سے، تو وہ کابل میں اس کے زیر استعمال جو گاڑی تھی اور اس کے جو ساتھی تھے وہ تو مارے گئے، تباہ ہو گئے، لیکن وہ بچ نکلا. یار وہ تو میرے ہمسائے میں بیٹھا ہوا ہے، میرے آبائی علاقے میں، تو ایسے لوگوں کا کیا کرنا ہے؟ جس میں یہ ایسی چیز ہے جس پر سی ایم صاحب کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اس کی جانب متوجہ دیں گے. دوسرا ظاہر ہے کہ بہرحال
بہت سارے ایشوز ہیں جو دیکھنا پڑے گا انہیں کہ جی خیبر پختونخوا میں تعلیم و ترقی اور صحت وغیرہ کے کیا مسائل ہیں جو ڈیولپمنٹ ایشوز ہیں. عشق عمران اپنی جگہ وہ کوئی ایسا مطلب پچھلے سی ایم کے بعد اب جو ایک گیپ رہ گیا ہے وہ بھی تو اب کور کرنا ہوگا نا سہیل آفریدی صاحب نے, بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم سر. انہوں نے خیر کوئی اتنا بڑا کوئی پھول تو نہیں گاڑے ہیں جہاں تک ڈیولپمنٹ ایشوز کی بات ہے. تو وہی کہہ رہی ہوں نا کہ کام تو ابھی کافی ہونا رہتا ہے. بہرحال وہ بس زیادہ تقریر ہی کرتے رہے ہیں, لیکن بہرحال لوگوں کے ایشوز ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت ان کے صوبے میں بے تحاشا ایسے علاقے ہیں, خاص طور پر جنوبی خیبر پختونخوا کے, جہاں پر کہ شام 6 بجے کے بعد لوگ گھروں سے نہیں نکلتے ہیں, حتیٰ کہ پولیس گشت نہیں کر رہی. تو یہ سوچنا پڑے گا نا کہ بھائی یہ کیا اس کا علاج کر رہا ہے. اینڈ دیر آر سو آن اینڈ سو آن. تو ان کو اپنے طور پر یہ حکومتی فیصلے کرنے ہوں گے, انہیں بھرپور حمایت ان کو تمام لوگوں نے جو موجود ہیں پاکستان میں ایم پی ایس تھے انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ان کی حمایت دی ہے. اٹس انویبل حمایت ہے. تو اس حمایت کے ہوتے ہوئے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے ان کی تعمیر و ترقی کے کاموں پر توجہ دیں. مطلب اگر لوگوں کو ان پر ہے اعتماد, بھروسہ ہے کہ وہ کر پائیں گے, تو آئی تھنک بھائی اگر ایک چانس دینے میں تو کوئی برائی نہیں ہے. بھروسہ ہے تو ان کی نامزدگی ہوئی اور الیکشن بھی اسموتھلی ہو گیا. یس. اب وہ ڈیلیور کر پاتے ہیں یا نہیں تو isn't it too early. تو آئی تھنک 2 یا 3 دن نہیں ہوئے اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو ہم ان کو جج کرنا شروع کر دیں, چونکہ اگر ہمیں اپنی کلپ کو وائرل کروانی ہے. نہیں سر آف کورس. اگر مجھے کو اپنی کلپ وائرل کروانی ہے تو حکم کرے, میں کھڑا ہو کے ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہوں. وائرل ہونے کے لیے تو نہیں, اب یہ جہالت کی انتہا ہے نا. اگر میں نے یہی اس عمر میں بڑھاپے میں اپنا منہ کالا کرنا ہے کہ یعنی وائرل کرنے کے لیے کچھ بھی بکواس کرنا, چھوڑو کچھ اور کرو, جا کے گھر بیٹھو. وہی ہے نا. تو یہ اس طرح I don't think that this is the right approach. We must give him chance and wait how things move. سر بات وہی ہے کہ جیسے جیسے ان کا ٹینیور آگے چلتا جائے گا ہم بھی یہاں بیٹھ کر اور مزید ڈسکشنز کر لیں گے کہ اب یہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا. ابھی تو خیر ہم بیٹھ کر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. It's too early. It's being unfair کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے صرف اس بات پر. سر بہرحال جس پارٹی سے بھی وہ بلانگ کرتے ہیں, جس صوبے کی بھی وہ سی ایم ہے, چانس تو سب ڈیزرو کرتے ہیں نا کہ کم از کم دیکھ تو لیں کہ کیا ان کا کیا پرفارمنس رہتی ہے. جی سو وہی بات ہے سر. بٹ اگین وہی کلک بیٹس کو ہٹا کے اگر ہم بات کریں کہ اٹس ٹو ارلی رائٹ ناؤ, تو صرف یہ عشق عمران تک ہم اس چیز کو لمٹ نہ کریں. ہاں یہ تو خیر ایک بہودہ بات ہے. میں نے آپ کو ایک اتنی بڑی مثال دی اور کیا دیٹس ٹرو سر. یہ ہوتا رہا یہاں پہ لوگوں نے کوڑے کھائے. وہی جی وہ تو ٹھیک ہے سر. بٹ آئی گیس دس از اے گڈ نوٹ ٹو کنکلوڈ. پھر آف کورس وہی بات ہے کہ ٹائم ول ٹیل, ہمیشہ کی طرح. ہمیشہ